تجلیات نبوت پارٹ 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیکنڈ کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ تھا ہجرت حبشہ، یعنی مسلمانوں کو حبشہ بھیجا کیونکہ یہاں بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا۔ دوسرا قدم یہ تھا کہ آپ نے یہ اچھی طرح معلوم کر لینے کے بعد کہ حبشہ کا بادشاہ نجاشی ایک انصاف پسند حکمران ہے اور اس کے پاس کسی پر ظلم نہیں ہوتا، مسلمانوں کو ہدایت دی کہ وہ حبشہ ہجرت کر جائیں۔ یعنی مکہ میں اتنا زیادہ ظلم و زیادتی ان کے ساتھ ہو رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ، تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ حبشہ چلے جائیں اپنے دین کو بچانے کے لیے اور خود کی جان بچانے کے لیے، کیونکہ آپ نے معلوم کیا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے نجاشی وہ بہت انصاف پسند اور بہت اچھا حکمران ہے، تو آپ نے لوگوں کو کہا کہ وہ حبشہ چلے جائیں۔ اس ہدایت کے مطابق رجب 5 نبوت میں مسلمانوں کے پہلے قافلے نے ہجرت کی۔ ہجرت کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اپنے دین کو بچانے کے لیے۔ اس میں 12 مرد 4 عورتیں تھیں، 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور ان کے سردار حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ تھے، نیز ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت رقیہ بھی تھیں۔ یہ رقیہ کون ہے؟ حضرت رقیہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، جن کو ابو لہب کے بیٹے نے طلاق دے دی تھی، تو پھر حضرت عثمان نے ان سے نکاح کر لیا تھا، تو یہ ان کی بیوی تھی، وہ بھی ہجرت کر کے گئیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی، اور یہ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ یعنی دونوں یہ ہسبینڈ وائف جو تھے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پہلا ان کا گھر تھا جنہوں نے ہجرت کی۔ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں چپکے سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع شیبہ کی بندرگاہ پر رک گئے۔ جدہ سمندر ہے، جدہ میں ریڈ سی، تو وہاں پر جا کے یہ رک گئے۔ قسمت کی بات ہے کہ وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے، یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے، وہاں سے یہ جو ایتھیوپیا ہے وہاں چلے گئے۔ یہ ادھر قریش کو ان کے بھاگنے کا پتہ لگا تو غیظ اور غضب سے پھٹ پڑے، بہت غصہ آیا ان کو، فوراً آدمی دوڑایا کہ انہیں پکڑ کر مکہ لایا جائے اور خوب سزا دی جائے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے دین کو چھوڑ دیں۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل تک، یعنی جو سمندر کا کنارہ تھا وہاں تک جا کر نامراد واپس آ گئے۔ مسلمان کے ساتھ مشرکین کا سجدہ۔ اس ہجرت کے کوئی 2 مہینے بعد رمضان 5 نبوت میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 5 سال ہو گئے تھے اور مہینہ جو تھا وہ رمضان کا تھا، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام تشریف لائے۔ اس وقت کعبے کے پاس قریش کے بہت سارے لوگ جمع تھے، اس میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ سورہ نجم ابھی تازہ اتری تھی، آپ نے ان کے درمیان اچانک کھڑے ہو کر اس کی تلاوت شروع کر دی۔ آپ ان کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور جا کے سورہ نجم پڑھنا شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے کبھی نہ سنا تھا، یعنی ان کو وہ بالکل مدہوش ہو گئے اس کو سن کے، اتنا اچھا کلام انہوں نے کبھی بھی نہیں سنا تھا، تو اللہ کے ورڈز تھے، اور جو اچانک کانوں سے ٹکرایا تو انہیں بے خود ہو کر رہ گئے، وہ دم بخود ہو کر سنتے رہ گئے، یعنی بالکل جیسے کوئی بول ہی نہیں پائے، وہ بس پورا دھیان ان کا اس کو سننے میں لگ گیا۔ خاموش مدہوش، نہ روکنے کا یارا نہ ٹوکنے کا ہوش، بلکہ سورہ کے آخر میں جب ڈانٹ ڈپٹ والی آیتیں آئیں تو دلوں پر کپکپی طاری ہو گئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو
قرآن جو نازل ہوتا تھا اس میں ڈائریکٹ یہ مشرکین مکہ کو ڈانٹا بھی جاتا تھا اور ان کو جواب دیے جاتے تھے. تو جب اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا تو ایک دم یہ سب ڈر گئے، ہوش اڑتے محسوس ہوئے. اور جیسے ہی آپ نے یہ پڑھ کر سجدہ کیا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو، تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے. کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا یارہ نہ رہا. یعنی وہ اتنے مدہوش ہو گئے تھے اسے سننے میں کہ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کر لیا. مطلب ان کو ہوش نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. جب یہ آیت آئی کہ اللہ کے لیے سجدہ کرو اور عبادت کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو یہ سب بھی سجدے میں چلے گئے. امام بخاری نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد یعنی کوئی انسان نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو. ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی لی اور اسے اپنے چہرے پر کے اوپر تک لے گیا اور کہا میرے لیے یہ کافی ہے. یعنی صرف ایک آدمی ایسا تھا جس نے پورا سجدہ نہیں کیا، لیکن اس نے بھی مٹی جو تھی مطلب جھکنے کے بجائے مٹی کو اپنے یہاں پر رکھ لیا. بعد میں میں نے دیکھا کہ وہ حالت کفر میں ہی مر گیا. یعنی پھر اس کی موت جو تھی، اس آدمی کی موت جس نے سجدہ نہیں کیا تھا، وہ کفر میں ختم ہو گیا. جو کفر میں ختم ہوتا ہے پھر وہ سیدھے جہنم میں جاتا ہے. یہ امیہ بن خلف تھا نا، اوپر ہم نے پڑھا تھا اس کے بارے میں، جو بدر کے روز مارا گیا. اب مہاجرین کی واپسی. اس واقعے کی خبر یعنی سب نے جو سجدہ کیا، اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچی، لیکن خاصی فرق کے ساتھ. اب وہ تھوڑی سی خبر جو تھی وہ تھوڑی چینج ہو گئی. یعنی انہیں معلوم ہوا کہ قریش مسلمان ہو گئے. اب انہوں نے یہ سمجھا جب ان کو جا کے کسی نے بتایا کہ وہ سارے جتنے بھی مشرکین تھے ان سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ نجم پڑھی، تو وہ سمجھے کہ جتنے بھی قریش تھے وہ سب مسلمان ہو گئے. تو وہ خوشی خوشی مکہ پلٹے. لیکن جب مکہ کے اتنے قریب آ گئے کہ صرف ایک گھڑی کا فاصلہ باقی رہا تو حقیقت حال کا علم ہوا. یعنی کوئی مکہ کے پاس انہیں ملا، اس نے بتایا ان کو کہ نہیں ایسا نہیں ہوا، وہ تو صرف اس دن سجدہ کیا تھا. اس کے بعد کچھ لوگ تو وہیں سے حبشہ پلٹ گئے اور کچھ لوگ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر واپس مکہ آئے. کسی کی پناہ لے کر مطلب کہ کسی قبیلے کا کوئی سردار اگر پناہ دے دیتا تھا تو پھر وہ اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا تھا، تو وہ کسی کی پناہ لے کر پھر واپس مکہ آئے. اب دوسری ہجرت حبشہ. اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ جو سجدہ کر لیا تھا اس کا انہیں پچھتاوا تھا، بہت ان کو افسوس ہو رہا تھا کہ ہم نے کیوں سجدہ کر لیا. دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی جو حسن سلوک کر رہا تھا اس کی بھی انہیں جلن تھی. نجاشی جو بادشاہ تھا، کرسچن بادشاہ تھا لیکن بہت انصاف پسند تھا، تو اس نے بہت اچھے سے ان کو ویلکم کیا اور ان سے قرآن بھی سنا اور ان سے کہا کہ نہیں تم لوگ یہیں رہو. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ وہ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جائیں. تو اس بار 82 یعنی 82 یا 83 مرد اور عورتیں 18 عورتوں نے ہجرت کی. اور ظاہر ہے کہ یہ ہجرت پہلی ہجرت سے زیادہ پرمشقت تھی، کیونکہ قریش چوکنا تھے اور مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے. لیکن مسلمان ان سے کہیں زیادہ چوکنے، باحکمت اور ٹھوس قدم ثابت ہوئے اور ان کے سارے دار پکڑنے کے باوجود حبشہ کو نکل گئے. یعنی انہوں نے بہت سختی کی، بہت زیادہ کیا، لیکن پھر بھی یہ خاموشی سے جو مسلمان تھے وہ حبشہ چلے گئے. یہ دوسری ہجرت حبشہ تھی. مسلمانوں کی واپسی کے لیے قریش کا حربہ. اب انہوں نے کیا حربہ یعنی ٹرک، اب کیا پلان کیا کہ کس طرح سے ہم مسلمانوں کو واپس حبشہ سے لائیں.
قریش پر یہ بات بہت گرہاں گزری کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی مخصوص جگہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کی جان اور ایمان کو بھی خطرہ نہیں، کیونکہ ان کی واپسی کے لیے قریش نے اپنے دو ہوشیار آدمی یعنی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا۔ اب یہی دارالندوہ میں انہوں نے بیٹھ کے پلان کیا کہ اب کیا کریں، ان کو واپس لے کے آنا پڑے گا، ان کو اور تکلیفیں دیں گے ہم وہاں پر جا کے، تو وہ آرام سے رہ رہے ہیں اور اپنا دین بھی فالو کر رہے ہیں، ایمان کے ساتھ رہ رہے ہیں وہ، تو ان کو بہت تکلیف ہو رہی تھی کہ کیوں وہاں رہ رہے ہیں وہ، تو انہوں نے دو آدمیوں کو نجاشی کے پاس بھیجا۔ انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقات کی، جو پریسٹ تھے، کرسچن پریسٹ، ان سے ملے اور انہیں تحفے تحائف پیش کر کے مدلل اور مؤثر انداز میں اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم کیوں آئے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو کچھ لوگ ہیں ہمارے دین سے پھر گئے ان کو ہم واپس لے جانا چاہتے ہیں۔ ان سب نے ہماری حامی بھر لی، یعنی وہ جتنے بھی پریسٹ تھے، کرسچن پریسٹ، انہوں نے کہا کہ ہاں ہم بادشاہ کے سامنے تمہاری سفارش کریں گے۔ اس کے بعد نجاشی کے پاس آئے اور اسے بھی تحفے تحائف پیش کیے، پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا، نجاشی کے سامنے بھی بہت سارے انہوں نے تحفے رکھے اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ نوجوان بھاگ کر آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے ہیں، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جسے نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ، اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے اشراف یعنی ان کے والدین، چچا، کنبے قبیلے کے لوگوں نے بھیجا ہے تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر سب سے اونچی نگاہ رکھتے ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہوں نے ان سے کہا کہ یہ جو لوگ ہیں کچھ دین سے پھر گئے ہیں، آپ کے دین پر بھی نہیں ہیں، کچھ نیا دین لے کر آئے ہیں، تو انہی کے گھر والوں نے اور ان کے قبیلے والوں نے ہی ہمیں بھیجا ہے تاکہ ہم ان کو واپس لے کے جائیں یہاں سے۔ جب ان کی یہ بات پوری ہو چکی تو پادریوں نے بھی منصوبے کے مطابق ان کی تائید کی، یعنی ان پادری جو تھے ان سے پہلے ان کو تحفے تحائف دے چکے تھے وہ، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہاں ہاں ان لوگوں کو لے جانے دو، نجاشی سے کہا۔ لیکن نجاشی نے احتیاط برتی اور سوچا کہ دونوں فریق کی بات سننی چاہیے، تبھی حق واضح ہو سکے گا، تو اس نے مسلمانوں کو بلوایا اور پوچھا۔ اب نجاشی تو جو انصاف پسند لوگ ہوتے وہ کبھی ایک طرفہ فیصلہ نہیں کرتے، ہمیشہ دونوں کی بات سنتے ہیں، تو نجاشی نے مسلمانوں کو بلوایا اور پوچھا، یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، لیکن نہ میرے دین میں داخل ہوئے ہو اور نہ ان ملتوں ہی میں کہ کسی کے دین میں ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو، نہ ان ملتوں ہی میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے ہو۔ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب جو حضرت علی کے بھائی تھے نے بات کی، سب نے کہا کہ آپ بات کریں۔ انہوں نے کہا، بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، یہ بہت مشہور ہے یہ جو ان کا قول تھا، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، یعنی ہم بالکل جاہل لوگ تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے ہم پتھروں کی، اور ہم مردہ گوشت کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے تعلق توڑتے تھے، یعنی ہم جب لڑائی کرتے تھے تو اپنے رشتہ داروں سے تعلق ختم کر لیتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا، یعنی جو طاقتور ہوتا تھا وہ کمزور پر ظلم کرتا تھا۔ اسی حالت میں اللہ نے ہم ہی میں سے ایک رسول بھیجا، ہم اس کے اعلیٰ نسبی، سچائی،
امانت اور پاک دامنی کو جانتے تھے کہ وہ کتنے پاک دامن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا ہمارے لیے رسول۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا کہ ہم اسے ایک مانیں اور اس کی عبادت کریں، اور اس کے سوا جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے یعنی رشتہ داروں سے اچھے تعلق رکھنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، اور حرام کاری اور خون ریزی سے باز رہنے کا حکم دیا۔ مطلب انہوں نے کہا کہ یہ سب کام مت کرو، یہ غلط کام ہے۔ اور بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے، اور پاک دامن عورت پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر نے اسلام کی اور بہت سے احکام بھی گنوائے۔ پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی، اور اس کے لائے ہوئے دین الہی میں اس کی اتباع کی۔ تو ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں اسے حرام مانا، اور جو چیزیں حلال بتائیں اسے حلال مانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی اور ہم پر ظلم و ستم کیا، اور ہمیں دین سے پھرنے کے لیے فتنوں اور سزاؤں سے دوچار کیا، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف پلٹ جائیں، اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت قہر اور ظلم کیا، زمین تنگ کر دی، ہمارے اور ہمارے دین کے درمیان روک بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی، اور آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا، اور یہ امید کی کہ اے بادشاہ، آپ کے پاس ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ نجاشی نے یہ بات سنی تو حضرت جعفر سے کچھ قرآن پڑھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے کہا، اب انہوں نے کیا کیا، سورہ مریم پڑھ کے سنائی۔ سورہ مریم کی جو شروع کی جو آیتیں تھیں وہ تلاوت کی۔ یہ سن کر نجاشی اس قدر رویا کہ داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، کیونکہ اس میں حضرت مریم کا ذکر تھا، تو جب انہوں نے پورا پڑھا سورہ مریم، اور حضرت مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جب پڑھا، تو ایک دم وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے، بہت رونے لگے وہ۔ یہ کلام، نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، دونوں ایک ہی طاق شمع سے نکلے ہوئے ہیں، یعنی ایک ہی اللہ نے بھیجے، وہ بھی اور یہ بھی۔ اس کے بعد قریش کے دونوں نمائندوں کو مخاطب کر کے کہا، تم لوگ چلے جاؤ، واللہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ دوسرے دن عمرو بن عاص نے ایک خطرناک تدبیر اختیار کی۔ نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلوایا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی جو قرآن میں ہے، ہم آپ کو صرف قرآن ہی سنا سکتے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے کنواری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف القاء کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا ہے اس سے عیسیٰ علیہ السلام اس تنکا برابر بھی بڑھ کر نہ تھے۔ جاؤ، تم لوگ میرے قلمرو یعنی حکومت میں امن اور امان سے رہو،
اور جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا، یعنی اس سے بدلہ لیا جائے گا۔ جو تمہیں گالی دے گا اس پر تاوان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی گوارا نہیں کہ تم میں سے کسی کو ستاؤں، اس کے بعد حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحفے تحائف واپس کر دیے جائیں۔ تو یہ دونوں صاحب منہ لٹکائے مکہ واپس لوٹے، اور مسلمانوں نے اچھے دیار یعنی گھر میں اچھے ہمسائے کے ساتھ قیام کیا۔ ہمسائے نے پڑوسی کے ساتھ قیام یعنی رہنا، یعنی مسلمان جو تھے پھر حبشہ میں اچھی طرح سے وہاں پر رہنے لگے۔ مشرکین کی حیرت۔ مشرکین کون ہیں؟ جو شرک کرنے والے ہیں، جو مکہ کے سردار اور جو بھی لوگ تھے جو اسلام نہیں لائے تھے، جو ابھی بھی شرک کر رہے تھے، لات منات عزا کی پوجا کرتے تھے، پتھروں کی، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو پکارتے تھے، وہ سب شرک کرتے تھے، ان کو مشرکین کہا جاتا ہے، اور یہی مشرکین تھے جو مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے۔ مشرکین کی حیرت۔ اس ناکامی پر مشرکین نے بہت پیچ و تاب کھایا اور چاہا کہ باقی مسلمانوں پر ٹوٹ پڑیں۔ بالخصوص وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تبلیغ کا کام کیے جا رہے ہیں، لیکن وہ یہ دیکھ کر الجھن میں پڑ جاتے تھے کہ سخت سے سخت دھمکی کے باوجود ابو طالب آپ کی مدد پر کمر بستہ ہیں اور ان سے ٹکرانا آسان نہیں، اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کریں۔ کبھی خون خاری کا جذبہ غالب آتا، یعنی کبھی ان کو لگتا کہ ہم ان سے جنگ کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بچے کچھ مسلمانوں کو سزائیں دینے لگتے، تو کبھی بحث اور مناظرہ کا دروازہ کھول دیتے، یعنی بحثیں کرتے، کبھی دنیا کی پیشکش چیزوں کی پیشکش کو کرتے، تو کبھی کچھ لو کچھ دو کے اصول پر سودے بازی کرتے، اور کبھی سوچتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صفایا کر کے اسلام کا چراغ گل کر دیں، مگر ان میں سے کوئی بات بن نہ سکی اور کسی طرح مراد پوری نہ ہو سکی، بلکہ ان ساری کوششوں کا نتیجہ ناکامی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ اگلی سطور میں ہر ایک کا مختصر سا خاکہ پیش کیا جا رہا ہے، یعنی اور انہوں نے کیا کیا کوششیں کی وہ بتایا جا رہا ہے۔ تعذیب اور قتل کی کوشش۔ تعذیب انہیں جھٹلانا اور قتل کرنے کی کوشش۔ یہ فطری بات تھی کہ ناکامی کی صورت میں مشرکین کا جذبہ خون خاری مزید بھڑک اٹھا، یعنی بس ان کو لگا کہ اب تو ان کو تو ہم ختم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اب صرف یہ نہیں کہ انہوں نے بچے کچے مسلمانوں پر ظلم اور جور کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی مزید سنگین دست درازیاں کیں۔ چنانچہ ایک بار عتبہ بن ابو لہب عتیبہ بن ابو لہب یعنی ابو لہب کا بیٹا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا کہ وہ والے کے ساتھ کفر کرتا ہے، اس کے بعد آپ کی ایذا رسائیوں پہ درپے ہو گیا، آپ کا کرتا پھاڑ دیا اور آپ کے چہرے مبارک پر تھوک دیا، البتہ تھوک خود اسی پر پلٹ آیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں کچھ لائن مسنگ ہے۔ آپ کو پریشان کرنے کے لیے آپ کا کرتا پھاڑ دیا، آپ کے چہرے مبارک پر تھوکا، لیکن وہ تھوک اسی کے اوپر پلٹ آیا۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ تو اس پر اپنے کتوں میں سے کوئی کتا چھوڑ دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی کہ اللہ اس پر اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پر چھوڑ دے، یعنی اتنا اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے۔ اس کے بعد وہ ایک قافلے کے ساتھ ملک شام گیا۔ جب قافلے نے راستے میں ملک شام کے مقام زرقا پر پڑاؤ ڈالا تو ایک شیر نے
تو ایک شیر نے ان کا چکر لگایا۔ اتبا کہنے لگا یہ واللہ مجھے کھا جائے گا۔ اب ان کو پتہ تو تھا نا کہ یہ پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی وہ کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تھے، پھر یہ اس سے ڈر جاتے تھے، اور ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہو کر رہے گا۔ تو اب اسے خوف ہوا کہ یہ مجھے کھا جائے گا، جیسا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر بد دعا کی ہے۔ میں شام میں ہوں، وہ مکہ میں ہے، لیکن اس نے مجھے مار ڈالا۔ چنانچہ جب وہ لوگ سونے لگتے تو اتبا کو اپنے بیچوں بیچ سلایا کرتے۔ پھر بھی شیر نے اونٹوں اور انسانوں کو پھلانگتے ہوئے ٹھیک اسی کا سر آ دبوچا اور اسے مار ڈالا۔ کسی اونٹ کو نہیں کھایا، اس نے کسی کو نہیں کھایا، صرف اسی پہ جا کے اٹیک کیا اور اس کو مار ڈالا۔ اس طرح ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ فرما تھے کہ عقبہ بن ابی معیط نے آ کر آپ کی گردن مبارک اپنے پاؤں سے اس قدر زور سے روندی کہ معلوم ہوتا تھا کہ آنکھیں نکل پڑیں گی۔ واقعات کی رفتار سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین نے اسلامی دعوت روکنے کے مختلف کوششوں میں ناکامیوں کے بعد سنجیدگی کے ساتھ یہ بھی سوچنا شروع کر دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں، خواہ اس کے نتیجے میں زبردست خون ریزی کی نوبت ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ اس بات سے ظاہر ہے کہ ایک روز ابو جہل نے قریش سے کہا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کو عیب لگانے، ہمارے آباء و اجداد کی برائی کرنے، ہماری عقلوں کو بیوقوف ٹھہرانے اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنے کے علاوہ کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اس لیے میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کہ ایک بھاری بھرکم اور بامشکل اٹھنے والا پتھر لے کر اس کی طاق میں بیٹھوں گا، اور جب وہ نماز میں سجدے کے اندر جائے گا تو اس سے اس کا سر کچل دوں گا۔ اس کے بعد تم لوگوں کا جی چاہے تو مجھے بچانا، ورنہ بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ بنو عبد مناف سے جو بن پڑے گا کر لیں گے۔ لوگوں نے کہا واللہ ہم تمہیں ہرگز نہیں چھوڑ سکتے، تم جو کرنا چاہتے ہو کر گزرو۔ اس کے بعد صبح ہوئی تو ابو جہل ویسے ہی ایک پتھر لے کر بیٹھ گیا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق تشریف لائے اور کھڑے ہو کر نماز شروع کر دی۔ قریش بھی اپنی اپنی محفلوں میں آ کر انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں ابو جہل کیا کرتا ہے۔ اب ابو جہل نے قدم اٹھایا اور آگے بڑھا، لیکن جو ہی قریب پہنچا تو اس طرح شکست کھا کر بھاگا کہ رنگ اڑا ہوا، بدحواس، باخطا اور دونوں ہاتھ پتھر پر چپکے ہوئے۔ اس نے پتھر پھینک دیا۔ قریش نے کہا ابو الحکم تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے رات جو بھی بات کہی تھی وہی کرنے جا رہا تھا، لیکن ایک اونٹ آڑے آ گیا۔ اس کو ایسا دکھا جیسے ایک اونٹ بیچ میں ہے۔ واللہ میں نے اس جیسی کھوپڑی گردن اور دانت کبھی نہیں دیکھا ہی نہیں۔ وہ چاہتا تھا کہ مجھے کھا جائے، یعنی اس کو ایسی چیز نظر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اگر وہ قریب آتا تو دھر پکڑتے، تو جبریل علیہ السلام اسے پکڑ لیتے۔ اس کے بعد اس سے بھی زیادہ سنگین حادثہ پیش آیا، جس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک روز قریش حطیم میں اکٹھا ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے، یعنی آپ وہاں پہنچ گئے، خانہ کعبہ کا طواف شروع کر دیا۔ دوران طواف جب ان کے قریب سے گزرے تو انہوں نے طعنہ زنی کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پریشان کرتے تھے، مذاق اڑانا، طعنہ دینا، آنکھوں میں اشارہ کرنا۔ اس کا اثر آپ کے چہرے پر دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ، کوئی بھی آپ سے کچھ کہہ دے تو پھر آپ کے چہرے پہ اثر ہوتا ہے نا اس چیز کا۔ جب دوبارہ گزرے، آپ طواف کر رہے تھے، تو پھر انہوں نے طعنہ زنی کی اور اس کا اثر بھی آپ کے چہرے پر دیکھا گیا۔ اس کے بعد تیسری بار گزرے تو اس بار بھی انہوں نے طعنہ زنی کی۔ اب کی بار آپ نے ٹھہر کر فرمایا
طواف 7 راؤنڈس لگاتے ہیں تو ایک طواف ہوتا ہے، تو آپ اس طرح سے 7 چکر لگا رہے تھے، تو 3 راؤنڈ میں ان لوگوں نے اس طرح سے تانا دیا آپ کو۔ آپ نے فرمایا، ٹھہر گئے آپ، فرمایا قریش کے لوگوں، سن رہے ہو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس ذبح لے کر آیا ہوں۔ آپ کی اس بات کا ان پر گہرا اثر ہوا کہ سکتہ طاری ہو گیا، جیسے کہ ان کے سر پر پرندے آ بیٹھے ہوں، یہاں تک کہ آپ کے بارے میں جو سب سے کڑا آدمی تھا وہ بھی اچھے سے بات کہہ کر آپ کو منانے لگا۔ اگلے دن یہ لوگ پھر اکٹھا ہو کر آپ ہی کی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک آپ نمودار ہوئے۔ دیکھتے ہی سب کے سب آپ پر دوڑ پڑے، آپ کو چادر سمیت پکڑ لیا اور کہنے لگے، تم ہی ہو جو ہم کو ہمارے باپ دادا کے معبود سے روکتے ہو؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں ہوں۔ یہ سنتے ہی سب کے سب آپ پر پل پڑے، کوئی للکار رہا تھا، کوئی زد و خوب کر رہا تھا اور کوئی کچھ اور۔ عقبہ بن ابی معیط نے لپک کر آپ کا کپڑا پکڑ لیا اور گلے میں لپیٹ کر بل دیتے ہوئے نہایت سختی سے گلا گھونٹا۔ ادھر ابو بکر رضی اللہ عنہ، بھی آپ کا لقب صدیق نہیں پڑھا ہے نا، اس لیے انہوں نے نام ابو بکر رضی اللہ عنہ لکھا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس اطلاع پہنچائی کہ آپ کے اپنے ساتھی کو بچاؤ۔ وہ دوڑ کر آئے، عقبہ کو دونوں کندھوں سے پکڑا اور دھکا دے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کیا۔ پھر وہ کسی کو مار رہے تھے، کسی سے لڑ رہے تھے اور کہتے جا رہے تھے کہ تم پر افسوس، مطلب حضرت ابو بکر صدیق کا بتا رہے ہیں، تم ایک آدمی کو اس لیے قتل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے۔ اب کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ عنہ پر پلٹ پڑے اور انہیں اس قدر مارا کہ ان کے چہرے اور ناک میں تمیز مشکل ہو گیا، یعنی پورا چہرہ ان کا لہو لہان ہو گیا۔ ان کی چار ان کو چھوا جاتا تو ہاتھ میں آ جاتی، یعنی ان کے بال ہاتھ میں آ رہے تھے۔ چنانچہ بنو تئیم کے تھے نا حضرت ابو بکر صدیق، ان کو کپڑے میں لپیٹ کر لے گئے اور گھر میں داخل کر دیا۔ انہیں ان کی موت میں کوئی شبہ نہ تھا، ان کو لگ رہا تھا ان کے قبیلہ والوں کو کہ اب تو یہ مر جائیں گے، بنو تئیم والوں کو۔ لیکن سر شام وہ بول پڑے اور بولے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا۔ اس پر بنو تئیم نے انہیں ملامت کی اور وہاں سے چلے گئے۔ ان سے کہا کہ ہم تو تمہیں بچا کے لائے اور تم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہو، ان کے بارے میں پوچھ رہے ہو۔ اس کے بعد ان پر کھانا پانی پیش کیا گیا، لیکن انہوں نے اس وقت تک کھانے پینے سے انکار کر دیا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لیں، کیونکہ ان کو لگ رہا تھا نا کہ پتہ نہیں انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ چنانچہ جب رات کا سناٹا چھا گیا اور لوگ پرسکون ہو گئے تو انہیں دار ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچایا گیا۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخیر پایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہیں، تو کھانا پینا گوارا کیا۔ یوں جب ابو بکر رضی اللہ عنہ پر سختی بہت بڑھ گئی اور زندگی کی راہیں دشوار ہو گئیں تو وہ ہجرت حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے۔ اب انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ بھی ہجرت حبشہ کریں گے۔ برق گمات پہنچے تو قرا اور انابیش کے سردار مالک بن دگنہ سے ملاقات ہو گئی۔ قرا ایک مشہور قبیلے کا نام ہے اور احابیش چند عرب قبائل کا مجموعہ ہے، یعنی گروپ ہے۔ انہیں حبشی نامی پہاڑ
کے پاس باہمی تعاون کا معاہدہ کرنے کی وجہ سے احابیش کہا جاتا ہے۔ اس نے ارادہ دریافت کیا، اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا جو دگانا تھے، دگانا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتایا تو کہنے لگے، انہوں نے بتایا کہ یہ لوگ مجھ پہ اتنا ظلم کر رہے ہیں قریش، تو میں ہجرت کر کے حبشہ جا رہا ہوں۔ اب وہ ابو دگانہ جو تھے انہوں نے کہا آپ جیسا آدمی نکالا نہیں جا سکتا، آپ خالی ہاتھ والوں کا بندوبست کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، بے سہاروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے مصائب میں مدد کرتے ہیں، لہٰذا میں آپ کا ضامن ہوں، یعنی میں آپ کو بچاؤں گا۔ آپ واپس چلیں اور اپنے شہر میں اپنے رب کی عبادت کریں۔ اس کے بعد دونوں واپس آئے اور ابن دگانہ نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو پناہ دی ہے، ابھی یہ مسلمان نہیں ہوئے ہیں۔ قریش نے اس کی پناہ دہی کا انکار نہ کیا، وہ خاموش ہو گئے۔ کوئی کسی قبیلے کا کوئی سردار یا کوئی پناہ دے دیتا تھا تو پھر وہ خاموش ہو جاتے تھے کہ اب اس سے کیا لڑنا، اس سے لڑنا مطلب پورے قبیلے والے سے لڑنا، تو وہ خاموش ہو گئے۔ البتہ یہ کہا ابو بکر سے کہو کہ وہ کھلم کھلا نہیں بلکہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں، کیونکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ ہماری عورتیں، بچے اور کمزور لوگ فتنے میں نہ پڑ جائیں۔ اب یہ کس فتنے کی بات کر رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جب قرآن پڑھتے تھے تو وہ اتنا اچھا پڑھتے تھے کہ ان کی قریش کی جو عورتیں تھیں وہ سب ان کے آس پاس آ کے اکٹھا ہو جاتے تھے، اور بچے اور کمزور لوگ سب ان کا قرآن سننے لگتے تھے، تو اس کو وہ فتنہ کہہ رہے ہیں۔ چونکہ ابوبکر رضی اللہ عنہ کچھ عرصے اس پر برقرار رہے، کچھ دنوں تو انہوں نے اپنے گھر میں عبادت کی، پھر انہوں نے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور کھلے عام نماز پڑھنے لگے اور قرات کرنے لگے۔ اس پر ابن دگانہ نے اپنی پناہ داہی یاد دلائی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کی پناہ واپس کر دی اور فرمایا میں اللہ کی پناہ میں راضی ہوں۔ یعنی ابن دگانہ نے کہا کہ نہیں، اب میں تمہیں اپنی پناہ نہیں دے سکتا کیونکہ آپ بات نہیں مان رہے میری، آپ گھر کے اندر عبادت نہیں کر رہے، گھر کے باہر آپ عبادت کر رہے صحن میں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اللہ کی پناہ میں ہوں، یعنی تمہاری پناہ مجھے نہیں چاہیے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت رونے والے آدمی تھے، قرآن پڑھتے تو آنکھوں پر قابو نہ رہتا، چنانچہ مشرکین کی عورتیں اور بچے ٹوٹ پڑتے، یعنی وہ بھی سننے لگتے، وہ تعجب کرتے اور حیرت سے دیکھتے، اور مشرکین اسی وجہ سے حضرت ابوبکر صدیق کو اذیتیں پہنچاتے۔